یہ زمین یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ایک بہت بڑی مخلوق ہے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جس طرح جاندار چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح وہ چیزیں جنہیں ہم بے جان سمجھتے ہیں یہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے کہ اللہ ہی نے ان کو بنایا اور اللہ ہی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں جو بے جان ہیں، ہمارے لحاظ سے، ہمارے حوالے سے بے جان ہیں، یہ بے شعور بھی ہیں۔ انہیں بے شعور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ جیسی مخلوق ہے اللہ نے ان کو شعور بھی دیا ہے۔ جیسے انسان ہیں، انسانوں کو اللہ نے شعور دیا ہے، فرشتے ہیں تو فرشتوں کو بھی اللہ نے شعور اور سمجھ دی ہے، جنات ہیں تو ان کو بھی اللہ نے شعور دی ہے۔ اس طرح ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے شعور سے نوازا ہے۔ یہ زمین جسے ہم بے جان سمجھتے ہیں اسے بھی اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تمہیں سنائی نہیں دیتا، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تم بس اپنی سمجھ کی حد تک سمجھتے ہو، ورنہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب اللہ کی کتاب کا ورد کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے زبور کی، تو ان کے ساتھ ساتھ فرشتے، ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے۔ تو یہ پرندے یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ بعض اوقات یہ پہاڑ اور یہ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے اور پھٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے لیے جگہ تبدیل کر کر کے پڑھنی چاہیے۔ جہاں سنتیں پڑھی ہیں اس جگہ کو تبدیل کر کے فرض دوسری جگہ ادا کرنے چاہیے۔ جہاں فرض ادا کیے ہیں اس کے بعد سنتیں ادا کرنی ہے تو جگہ تبدیل کرنی چاہیے۔ جتنی زیادہ جگہ پر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کی عبادت بجا لاتا ہے، تو اتنی زیادہ جگہ جو انسان کے لیے گواہ بن جاتی ہے، زمین کا وہ ٹکڑا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس آدمی نے، اس بندے نے میرے اوپر تیری عبادت کی تھی، تیرے سامنے یہ سجدہ ریز ہوا تھا۔ تو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے۔ تو یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے اور مخلوقات میں سے ایک بڑی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر انسانوں کو توجہ دلائی ہے کہ تم غور کرو اور دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ زمین بنائی ہے، زمین پیدا کی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس زمین کو مسخر کر دیا ہے، یہ تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تم اس زمین کے اوپر رہتے ہو، رہائش رکھتے ہو، پھر اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تم جہاں چاہتے ہو اپنی آبادیاں قائم کر لیتے ہو، جہاں چاہتے ہو کھیتی باڑی تم شروع کر دیتے ہو، جہاں چاہتے ہو وہاں تم اپنے راستے بنا لیتے ہو، سڑکیں بنا لیتے ہو۔ جعل لکم الارض ذلولا، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا، جیسے انسان بستر اور بچھونے کے اوپر آرام کرتا ہے، تم بھی زمین کے اوپر آرام کرتے ہو۔ قرآن مجید میں یہ بیان آیا ہے، احادیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا، یہ زمین بہت زیادہ ہچکولے کھاتی تھی اور چکر کھاتی تھی۔
انسانوں کی رہائش کے قابل نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر میخیں گاڑ دیں، جس طرح میخ گاڑی جاتی ہے، کیل گاڑی جاتی ہے، پہاڑوں کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر میخیں گاڑ دیں تاکہ یہ ہچکولے نہ کھائے۔ اب سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ زمین حرکت تو کرتی ہے، لیکن اس انداز کی حرکت کرتی ہے کہ انسانوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی، پریشانی پیش نہیں آتی۔ ہم زمین کے اوپر ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم زمین کے اوپر رہائش رکھے ہوئے ہیں، ہمارے مکانات بھی ہیں، ہماری رہائش بھی ہے، اور ہماری ساری ضروریات یہاں پوری ہوتی ہیں۔ زمین حرکت کرنے کے باوجود ہمیں اس کی وجہ سے، اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ والجبال اوتادا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، جیسے کوئی لکڑی کا تختہ ہو، ایک تختے کو دوسرے تختے کے ساتھ جوڑنا ہو تو کیل ٹھونک دی جاتی ہے تاکہ یہ تختہ دوسرے تختے کے ساتھ جڑ جائے اور حرکت نہ کرے۔ اسی طرح زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وزنی قسم کے پہاڑ یہ گاڑ دیے ہیں میخوں کی طرح تاکہ یہ زمین انسانوں کو رہائش کے قابل ہو جائے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر مضبوط قسم کے پہاڑ رکھ دیے اور پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ یہ تمہیں ساتھ لے کر ہچکولے نہ کھائے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا چلا دیے ہیں اور راستے بنا دیے ہیں لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر آ سکو اور دیکھو اور غور کرو کہ اللہ نے کتنا تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔ ایک اور مقام پر زمین کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة وما لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، کیا تم غور نہیں کرتے ان آسمانوں کو کس نے بنایا؟ تم تو کوئی چیز فضا کے اندر کسی آسرے اور سہارے کے بغیر کھڑی نہیں کر سکتے۔ یہ چھتیں ہم بناتے ہیں، چھتوں کے لیے ہمیں آسرے بنانے پڑتے ہیں، دیواریں بنانی پڑتی ہیں، ستون بنانے پڑتے ہیں، تب جا کے ایک چھوٹی سی چھت ٹھہرتی ہے۔ اور یہ اللہ نے اتنی بڑی چھت آسمان کی شکل میں، جس کا نہ کوئی ستون ہے اس کے نیچے، نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی آڑ ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو ٹھہرایا ہوا ہے۔ ذرا غور تو کرو وہ کتنا قدرتوں والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، جس ذات نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو بنایا، اور پھر اللہ نے آسمانوں سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پانی اوپر سے آتا ہے، ہمارے خیال میں یہ کہ پانی اوپر سے آتا ہے، بات درست ہے، پانی اوپر سے آتا ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اللہ زمین سے بھی پانی کو نکال دیتا ہے۔ بعض علاقوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس قدر پانی آ جاتا ہے کہ پھر وہ نہ رہائش کے قابل رہتے ہیں اور نہ ہی کھیتی باڑی کے قابل رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی اظہار ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ کا بھی یہ انداز ہے کہ جس ذات نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبصورت قسم کے باغات بنا دیے کہ ہاں کہیں کھجوروں کے باغات ہیں، کہیں سیب کے باغات ہیں، کہاں دوسرے باغات ہیں اور کھیتے اور فصلیں ہیں۔ یہ انسانوں کی ضرورت کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اختیار میں نہیں تھا کہ تم ان چیزوں کو اگا سکو، یہ اگانا بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے رزق کا سامان بھی اسی نے بنایا ہے۔ جس زمین اور مٹی سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اسی زمین اور مٹی میں تمہارے رزق کا سامان بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا پھر کوئی اور بھی الہ ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کی طرف جاتے ہو؟ اللہ کی طرف تمہارا رجوع ہونا چاہیے۔ بل ہم قوم یعدلون، در حقیقت یہ لوگ راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر جو اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا کچھ انسانوں کے لیے بنایا اور اتنا کچھ انسانوں کو عطا اس نے کیا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسانوں کی سرکشی کی وجہ سے، انسانوں کی بغاوت کی وجہ سے اور انسانوں کی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے وہ ان کو پھر سزائیں بھی دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْبِيرًا، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، وہاں کے حکمران
اور وہاں کے وڈیرے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم پورے علاقے کو دمرناہا تدبیرا، پورے علاقے کو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، اور ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کتنی ہی بستیوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو تباہ کر دیا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کا حکم نہ مانا، ہم نے ان کو تباہ کر دیا مختلف انداز سے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے شرک کیا، نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے آسمان سے بھی پانی برسایا اور زمین کو بھی حکم دیا اب تیرے اندر جو پانی ہے وہ بھی نکال دے، اوپر سے بھی پانی آنے لگا، نیچے سے بھی پانی لگا، اور وہ پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ ایک اور قوم سمود تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، بڑی قوت والی طاقت والی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا آندھی کی شکل میں، تیز ہوا کی شکل میں، ایسی تیز ہوا آئی، ایسی اندھیری آئی کہ پہاڑ بھی جیسے ہمارے ہاں اندھیری میں ریت اڑتی ہے، اس قوم پر ایسی آندھی آئی کہ پہاڑوں کے پتھر وہ پہاڑوں سے اڑ اڑ کر اس قوم کی بستی پر جا گر، اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی بھی قوم تھی، اس نے بھی اللہ کی شریعت کی بغاوت کی، اللہ کے دین کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نوح، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا تھا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھ رہا ہے، اور جب اس کا حکم ہوگا اللہ تبارک و تعالی ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو بھائیو، اللہ کی گرفت سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو قوم، جو فرد، جو طبقہ، جو ملک اور جو معاشرہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر پکڑ آ جاتی ہے، اور پکڑ مختلف انداز سے آ سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کے اوپر پانی کا عذاب آئے، ضروری نہیں کہ ان کے اوپر قحط کا عذاب آئے، یہ مہنگائی یہ بھی ایک عذاب کی ہی ایک شکل ہے۔ ہماری پوری قوم مجموعی طور پر اللہ کی نافرمان ہو چکی ہے، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری یہ پکڑ ہے کہ ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہوئے اور ایسا ہمارے اوپر ماحول مسلط ہوا کہ ہر آدمی پریشانی کا شکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی ثم یقدرون علی یغیروا ثم لا یغیروا الا یوشک ان یعمہم اللہ منہ بعقاب۔ اللہ کی نافرمانی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی آدمی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو روکا نہ جائے۔ حکم تو یہ ہے کہ تم جب کسی آدمی کو غلط کام کرتے دیکھو، شریعت کے خلاف کام کرتے دیکھو تو روکنا چاہیے۔ یہ صرف حکمرانوں کی ذمہ داری نہیں، یا ججوں کی اور وزیروں کی ذمہ داری نہیں، یا علماء کرام کی ذمہ داری نہیں، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی جہاں وہ اللہ کی نافرمانی والا کام ہوتا دیکھے ان کو روکنے کی کوشش کرے۔ جب لوگ گناہوں سے کسی کو روکتے نہیں ہیں پھر پوری قوم کے اوپر اللہ کی گرفت اور اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دوسروں کی اپنی بھی اصلاح کی جائے اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کریں۔ جب ہمیں کوئی غلط کام نظر آئے، کوئی چھوٹا بندہ غلطی کر رہا ہے، کوئی بڑا آدمی غلطی کر رہا ہے، اس کو پیار سے نرمی سے سمجھا دیا جائے کہ بھائی جان آپ کی یہ بات درست نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی سورج گرہن کی شکل میں اپنی قدرت دکھاتا ہے، کبھی چاند گرہن کی شکل میں اپنی قدرت دکھاتا ہے، اور کبھی زلزلے کی شکل میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ فَاسْرَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ، جب تم اس قسم کی نشانیاں دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہ زلزلے جو آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکڑ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی زلزلہ آیا تھا تقریباً 2005 میں کہ بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی آبادیاں زمین کے اندر اللہ نے دھنسا دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ قدرتوں والا ہے، جو اللہ اتنا کچھ بنا سکتا ہے اس کو وہ تباہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
اس وقت خبریں آتی رہیں، سنتے رہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں 4 5 7 منزلہ بلڈنگیں تھیں، زمین کے اندر ایسے چلے گی جیسے کنویں کے اندر کوئی چیز چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اب 3 4 دن پہلے ترکی میں زلزلہ آیا ہے، آپ لوگوں نے زیادہ وہ دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ یا ٹی وی پر، ہمارے پاس تو تھوڑی بہت ادھر ادھر سے خبریں آئی ہیں۔ ایک تصویر آئی کہ زمین کے اوپر مکانات اور بلڈنگ آبادی اس طرح وہ جھول رہی تھی جیسے بچے کو جھولا جھلایا جاتا ہے۔ جھولے میں بچے کو لٹاتے ہیں ہم، اس کو جھولا جھلاتے ہیں، اس طرح وہ زمین ہل رہی تھی، دیکھ کے خوف اور عمارتیں یوں گر رہی تھی جیسے ریت کی عمارت گر رہی ہو، حالانکہ کنکریٹ کی اور پتھر کی اور سیمنٹ وغیرہ اور یہ سریا وغیرہ اس کا استعمال ہوا، لیکن اس طرح وہ تباہ ہو گئی جس طرح ریت کی کوئی بلڈنگ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ نے سورہ نحل میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، قد مکر الذین من قبلہم، ان لوگوں سے پہلے لوگوں نے بھی اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں، فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عمارتوں کو چھتوں سے لے کر بنیاد تک سب کو تباہ و برباد کر دیا، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کی چھتیں ان کے اوپر آ گریں، وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اس انداز سے عذاب آیا کسی کو پتہ بھی نہ چل سکا۔ اللہ اکبر۔ كُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کچھ لوگوں کو ہم نے یوں پکڑا، فَمِنْهُمْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، کچھ لوگوں کے اوپر ہم نے تیز قسم کی آندھی بھیج دی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی قوم کے اوپر ہم نے چیخ والا عذاب بھیجا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، کچھ لوگوں کو ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگوں کو ہم نے پانی کے اندر ڈبو دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یاد رکھو اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے خود ظلم کیا تھا، اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ کیا گیا تھا۔ تو یاد رکھیں، اگر یہ ہمارے شمالی علاقوں میں عذاب آ سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، ترکی میں زلزلہ آ سکتا ہے، تو باقی علاقوں میں کون روک سکتا ہے اس چیز کو؟ اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت کی طرف آنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ نے یہاں قرآن میں ہی فرمایا، ہم غور نہیں کرتے، قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، صرف تلاوت کر لینا کافی نہیں، ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، سورہ اعراف میں ہے، أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا یہ لوگ ہماری گرفت سے بے خوف ہیں؟ کیا ہمارا عذاب نہیں آئے، یہ سوئے ہوئے ہوں ہمارا عذاب آ جائے، رات کو آرام سے ہم سو رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کی گرفت آ جائے۔ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دن کے وقت یہ لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہوں، اپنے کھیلوں میں مصروف ہوں، اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہو چکے ہیں؟ جو لوگ خسارے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہوتے ہیں، ورنہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، جب صبح وہ بیدار ہوتے، بیدار ہونے کی دعائیں پڑھتے تو ساتھ ساتھ ایک دعا یہ بھی پڑھا کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ دن عطا فرمایا ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہم میں سے تو شاید کسی نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رات آرام کی نیند عطا فرمائی، صبح ہو گئی ہے، امن و سکون کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے، اور یا اللہ تو نے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا ہے۔ قیامت جب آئے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ قیامت کے بارے میں بتایا نہیں گیا، موت کے بارے میں نہیں بتایا گیا کس آدمی کو کب موت آنی ہے اور کس حالت میں آنی ہے اور کہاں آنی ہے۔ اگر بتا دیا جاتا اس آدمی کو فلاں جگہ موت آنی ہے، پھر وہ کوشش کرتا کہ میں اس جگہ نہ ہی جاؤں، اگرچہ وہاں اس نے پہنچنا تو ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا انعام میں نہیں بتایا گیا کہ اس آدمی کو، مجھے یا آپ کو کہاں موت آنی ہے، نہ یہ بتایا گیا کہ کب آنی ہے اور کس عمر میں آنی ہے۔
اگر بتا دیا جاتا کہ اس آدمی کو اتنی عمر میں اتنے سال اتنے مہینے اور اتنے دن اتنے گھنٹے کے بعد موت آ جانی ہے تو زندگی کا نظام ہی تباہ ہو جاتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے اس چیز کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جب آئے گی لوگ اپنے کاروبار کے اندر مصروف ہوں گے، دنیا کے جو کاروبار جس انداز میں معاملات چل رہے ہیں اسی انداز میں چل رہے ہوں گے۔ مثلا مثال دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی آدمی جانور کا دودھ دو رہا ہوگا برتن میں لیکن پینے کی نوبت نہیں آ سکے گی۔ کھانا بنانے والا کھانا تیار کر رہا ہوگا، کھا نہیں سکیں گے۔ کوئی بازار جائے گا کہ میں چیز خرید کے لاؤں، وہ وہیں موت آئے گی تو وہیں ختم ہو جائے گا۔ دکاندار کپڑے بیچنے والا دکان پر بیٹھا ہوا ہے، خریدنے والا بھی دکان پر آیا ہوا ہے، اور دکاندار اپنے گاہکوں کو کپڑے دکھا رہا ہوگا کہ یہ کپڑا دیکھو یہ دیکھو، وہ دنیا کے امور میں مصروف ہوں گے، اچانک ٹھا ہوگی اور سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ابھی وقت ہے، مہلت ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے ہمیں صحت بھی عطا کی ہے اور اللہ نے ہمیں مہلت بھی دی ہے اور سمجھ بھی عطا کی ہے۔ اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو کہ یہ زندگی ہے، اب عمل کا موقع ہے، مرنے کے بعد پھر عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی میں انسان کچھ عمل کر سکتا ہے، نمازیں پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، عبادات کرے، بڑھاپے میں جا کر پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی مالدار ہے، غربت سے پہلے اپنی اس مالداری کو غنیمت سمجھے کہ آج کوئی صدقہ کر لے، خیرات کر لے، آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔